آ رہا تھا وہ رب ہے، وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، ہر جس کو پیدا کیا اس کو رزق مل رہا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام لوگوں کی جانوں کو قبض کرتے ہیں، فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ ملک الموت کہا جاتا ہے وہ جو انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، ہر کسی کو روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، فرشتے ہیں، ان کے شروع سے ہی ذمہ ہے کہ انہوں نے روح قبض کرنی ہے، بڑوں کے انہوں نے جتنے بھی ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں، روح نکال لیتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا، اے اسرائیل تو نے اتنے لوگوں کی جانیں نکالی ہیں، اتنے لوگوں کی جانوں کو قبض کیا ہے، کبھی کسی پر تجھے ترس آیا ہے؟ کبھی تجھے کسی پر ترس آیا ہے؟ دیکھیں نا، کسی کو مارے کبھی ترس آ بھی جاتا ہے نا، بندے ہیں نا، کبھی کسی کو تکلیف پہنچائے تو ترس آ ہی جاتا ہے نا۔ تو اللہ نے پوچھا ہے اسرائیل تو نے اتنے لوگوں کی جانوں کو قبض کیا ہے، بڑے چھوٹے بوڑھے حسین جوان امیر غریب، تو جان نکال دیتا ہے جب تجھے حکم ہوتا ہے، کیا کبھی تجھے کسی پر ترس آیا ہے؟ عرض کرنے لگا، مولا ہاں مجھے بھی ترس آیا، دو بندوں پر آیا۔ فرمایا کس پر آیا؟ عرض کی مولا ایک مرتبہ ایک کشتی تھی، دریا پر جا رہی تھی، اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت بھی تھی، اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، تیرا حکم آیا کہ اس کشتی کو تباہ کر دو، سب کو ہلاک کر دو۔ تو جب میں نے تباہ کیا نا تو باقی لوگ تو مر گئے، ایک عورت تھی، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا، 1 سال کا تھا، جب تو نے حکم دیا نا اس کی ماں کی بھی روح قبض کر لے تو مجھے اس بچے پر ترس آ رہا تھا کہ پانی کے اندر ایک پھٹے کے اوپر وہ بچہ بیٹھا ہے تو اس کو کون بچائے گا، اسے کون کھلائے گا، اسے کون کھلائے گا؟ تو مجھے اس وقت اس بچے پر بڑا ترس آ رہا تھا کہ وہاں پانی کے درمیان وہ بچہ تو اکیلا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا دوسرا کس پر آیا؟ دوسرا کس پر ترس آئی؟ عرض کی مولا ایک تیرا بندہ تھا شداد، اس نے جنت بنائی تھی دنیا میں، اتنا امیر تھا، تو نے اس کو اتنی دولت دی کہ اس نے دنیا میں ہی جنت بنا لی۔ جب وہ جنت کو دیکھنے گیا نا، دیکھنے جانے لگا، ابھی پہلا قدم اس کا دروازے کے اندر تھا، تو نے کہا تھا اس کی جان نکال دے، تو تب مجھے اس پر ترس آیا تھا کہ اتنی بڑی جنت اس نے دنیا میں بنائی ہے اور اس کو دیکھنی نصیب نہیں ہو رہی، اس بندے پر ترس آیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اے اسرائیل تجھے ایک ہی بندے پر 2 بار ترس آیا، وہ جو بچہ تھا نا پانی پر، وہ بڑا ہو کے شداد ہی بنا تھا، وہ بڑا ہو کر شداد، اتنا امیر کہ جس نے اپنی جنت بنا لی تھی دنیا میں۔ وہ خالق و کائنات کا مالک ہے، وہ رب ہے، وہ ہر جگہ بندے کا رزق دیتا ہے، ہر کسی کا رزق دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بندہ اس کے آگے جھکے بھی تو صحیح نا، اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز بھی تو ہو نا، اس کے گھر سے آواز آتی ہو آؤ میری بارگاہ میں، اور تم لوگ گھروں میں بیٹھے رہو اور اپنے لا و لا میں بیٹھے رہو، تو حضرات محترم پھر تم ہم پر عذاب نہ آئے گا تو کیا آئے گا؟ پھر تم کہو گے جی ہمارے برکت ختم ہو گئی ہے، ہم مہینے کا اتنا کماتے ہیں، آخری تاریخیں آتی ہیں، ہم پر قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ کیوں چڑھ جاتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ رب کی بارگاہ میں شکر نہیں ادا کرتے، سجدہ ریز نہیں ہوتے، اتنی کمائی کرتے ہیں، ایک گھر میں 4 فرد کمائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں یار جب تاریخیں آخری آتی ہیں تو پیسے ختم ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو بس یہ پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر، جیسے بول کر کاروبار کریں، اپنی چیزوں کو بیچ دیں، یہ کبھی نہ سوچا یار کبھی حلال طریقے سے بھی کمائیں ہم، یہ نہ کبھی سوچے کہ یار ہم احسن طریقے سے بھی ذرا کمائیں نا، کبھی رب کی بارگاہ میں بھی جھکے نا، اس کا شکر بھی تو ادا کرے، پھر رب برکت ہی برکت عطا کرے گا۔